اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام, اور وہ پوری داستان موسیٰ علیہ السلام ہم بیان کر چکے ہیں تو اس کی تکرار نہیں ہو رہی. ابھی ہم یہ سورہ بقرہ کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. صرف موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں, پہاڑ کہہ لیجیے, کوہ طور پر تشریف لے گئے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ توریت نازل کی ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کتنے دن رہے؟ 40 دن رہے موسیٰ علیہ السلام. اب منظر کچھ ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں, نیچے ان کی قوم ہے, پوری قوم بنی اسرائیل. نیچے قوم یہ سمجھ رہی تھی, بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد واپس آ جائیں گے, کوہ طور سے کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے. وہ انتظار کرتے رہے, 1 دن اضافی ہو گیا, 2 دن اضافی, 3 دن اضافی, 4 دن اضافی, موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے, واپس نہیں آئے, واپس نہیں آئے, تاخیر ہو گئی. اب نیچے قوم میں, بنی اسرائیل میں ایک عجیب اضطراب پھیل گیا, بے چینی پھیل گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس ساری صورتحال کا ایک اپورچونسٹ نے فائدہ اٹھایا, ایک آدمی نے فائدہ اٹھایا. اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام آپ نے سنا ہوا ہے, اب ذرا اس کی تفصیل سنیے. نام ہے اس کا سامری. سامری, یہ نام ہم نے بہت عنوانات سے سنا ہوا ہے. اب یہ جو شخص ہے سامری, اس نے ساری سچویشن کا فائدہ اٹھایا. یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوا. اس نے اصل میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کی منصوبہ بندی کی. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا اے بنی اسرائیل, اے لوگوں, تم سب موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہو. وہ کوہ طور پر گئے تھے, خیال تھا کہ جلد واپس آ جائیں گے, اتنے دن ہو گئے واپس نہیں آئے. میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں, اب موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے, اب انہوں نے واپس نہیں آنا. اور دیکھو, مطلب وہی تو بنی اسرائیل اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن کا ذریعہ تھے, وہی تو واسطہ تھے. اللہ ان سے باتیں کرتا تھا. آپ سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے, کوہ طور پہ جاتے تھے, اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. تو اب یہ سامری کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی تو سارے احکامات دیتے تھے بنی اسرائیل کو, اب موسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا. اور اب ان کے واپس نہ آنے کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کا تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہی ختم ہو گیا, تعلق ہی ختم ہو گیا. اب جب اس نے یہ اپنی تھیوری مارکیٹ میں پھینکی ہے, یہ جب سٹوری سیل کی ہے, پہلا ریئیکشن بنی اسرائیل کا پریشان, حیران, پریشان. کچھ کو لگ رہا ہے کہ اپیرنٹلی ہی از میکنگ سینس, بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے واپس, اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ تو وہی تھے. اب اللہ تعالیٰ سے رابطہ, اب کیا ہوگا؟ خود ہی پہلے کنفیوز کیا, اب خود ہی اس کنفیوژن کا حل بتا رہا ہے. پہلے خود ہی ایک پرابلم کریٹ کیا, اب خود ہی اس کا حل بتا رہا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس اس کا ایک حل ہے, ایک حل ہے, اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. اب اگر وہ لوگ جو پہلے ہی پریشان ہیں, ان سب کی آئی بروز ریز ہوئی کہ اچھا چلو شکر ہے کوئی حل ہے. کیا حل ہے؟ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے نا ایک دفعہ ایک فرشتے کو جاتا دیکھا تھا میں نے, اور اس فرشتے کے قدموں کے نشان مجھے پتہ ہیں, اور یہ تھا بھی ایسا ہی, ایسا ہوا تھا. تو سامری کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ میں نے ایک فرشتے کو جاتا دیکھا, اس فرشتے کے قدموں کے نشانات مجھے پتہ ہیں. میں ایک کام کروں گا, میں یوں کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے لیے سونے کا بچڑا, گائے بیل, سورہ بقرہ کے واقعات ہیں, میں ایک بچڑا بنا دیتا ہوں, سونے کا ایک بچڑا بنا دیتا ہوں. میں یہ کروں گا کہ وہ جو فرشتے کے پیر کی مٹی تھی نا, وہ اس بچڑے میں ڈال دوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ بس وہ تمہارا خدا ہوگا, وہ ہمارا خدا ہوگا, نعوذ باللہ. اچھا, اب اگر کچھ لوگ پریشان حیران بھی ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, تو اس نے کہا نہیں, دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے. بھائی تم اپنے ارد گرد کے قوم کے لوگوں کو دیکھ لو, وہ بھی تو گائے کی پوجا کرتے ہیں, تو ہم بھی یہی کریں گے. بھائی ہمارا ایک نبی تھا, وہ نبی اب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم رابطہ کرنا چاہتے ہیں, بس ٹھیک ہے. لوگوں میں اس کی یہ تھیوری بکنا شروع ہو گئی, لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی, قصہ مختصر, کہ سامری کی یہ تھیوری اتنے لوگوں نے قبول کر لی کہ اب ایک نیا منظر نامہ ہے. اب وہ بنی اسرائیل جو کل تک یہ پریشان تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آج واپس آئے کہ کل واپس آئے, کیوں واپس نہیں آئے, اب بنی اسرائیل کا مائنڈ ہی بدل گیا. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہی بنی اسرائیل ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک, نعوذ باللہ, ایک نیا خدا بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب نیا اللہ, نعوذ باللہ, بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. اور تیاری کس طرح ہو رہی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا دامے درہمے یعنی اس طرح تیاری ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ بھائی عورتوں نے اپنے زیورات, مردوں نے اپنے سونے کے سکے, اور اس کا مطلب ہے کہ ان کا کل ایسٹ,
وہ اس خدا کو بنانے کے لیے نچھاور کرنا شروع کر دیا. بھائی خدا بنائیں گے, نعوذ باللہ, میں کہہ رہا ہوں بار بار, نقل کفر نباشت, کہ ایک نیا خدا بنائیں گے. اور سامری نے کہا ہے کہ نیا خدا بنانے کا طریقہ ہے کہ سونا جمع کریں گے, بچڑا بنائیں گے, بچڑے میں فرشتے کی ریسیپی بنا رہا ہے, پوری ریسیپی بتائی ہے اس نے. سونا جمع کرو, یہ چاندی جمع کرو, اہم چیزیں جمع کرو, میں بچڑا بناؤں گا, بچڑے میں فرشتے کی پیر کی مٹی, اور وہ بن جائے گا, وہ ہمارا خدا ہوگا. اسٹیٹ لیول پہ آپ کہہ لیجئے, ناٹ ایگزیکٹلی اسٹیٹ لیول, لیکن پورے ایک نیشنل لیول پہ ایک نیا خدا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. سونا جمع ہونا شروع ہو رہا ہے, ہر انسان اپنی اپنی بساط کے مطابق سونا دے رہا ہے. اور چونکہ اس خدا کو نعوذ باللہ پوری قوم یعنی پورے بنی اسرائیل کا خدا ہونا تھا, تو اس لیے کوئی بھی اس مقدس کام سے پیچھے بھی ہٹنا نہیں چاہتا تھا. سب چاہتے تھے کہ بھائی ہمارا بھی اس میں حصہ رہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ بنا رہے ہوں. یہاں تک کہ بہت بڑی مقدار میں سونا جمع, یعنی اتنی بڑی مقدار میں سونا جمع ہو گیا, اتنی, آپ سوچیں بھائی ایک قوم ہے, ایک قوم کا مطلب ہے کوئی 40, 50, 100, 150 آدمی تو نہیں ہوں گے نا, ایک پوری قوم ہے, اور قوم کا ہر فرد اپنے طور پہ سونا ڈونیٹ کر رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا ہوگا, یہ اتنی بڑی تعداد میں سونا جمع ہو گیا کہ اب سامری نے کہا کہ ٹھیک ہے, سٹیپ 1 ہو گیا, سونا جمع ہو گیا, اب ایسا کرو اس سونے کو پگھلانے کا کام شروع کرو. سونے کے اتنی مقدار تھی کہ اس کو پگھلانے کی نوبت آ گئی, پگھلانے کا کام شروع کرو. اب بنی اسرائیل نئے کام پہ لگ گئے, وہ سونا جو جمع ہوا تھا اب اس سونے کو پگھلانے کا کام شروع ہوا. ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, دوسری طرف ایک بچڑے کا سانچا بنایا جا رہا ہے, ایک بچڑے کا سانچا بنایا جا رہا ہے. میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. بچڑے کا سانچا اپنے طور میں کہہ لوں بت سٹرکچر بن گیا, وہاں سونا پگھل رہا ہے, یہاں بچڑے کا سٹرکچر بن گیا. اگلا آرڈر, اب سامری کے تو مزے آ گئے نا, وہ اب رول کر رہا ہے فرام اے نو بڈی ہی بیکیم سو ریلیونٹ. کیا وہ بتا رہا ہے یہ کرو, اب یہ کرو, قوم اس کے پیچھے چل رہی ہے, مزے آ گئے. یہاں 4 لوگ کسی کے پیچھے چل جائیں تو اس کا دماغ قابو میں نہیں آتا, قوم پیچھے چل رہی ہے. سامری کہہ رہا ہے اچھا اب یہ کرو, یہ جو میں نے سانچا بنایا ہے, یہ جو بچڑا بنایا ہے, بچڑے کا سانچا بنایا ہے, یہ پگھلا ہوا سونا اس میں ڈال دو تاکہ ایک عظیم الشان بچڑا بن جائے. ہو گیا, یہ سٹیپ بھی ہو گیا. پوری قوم اس جھوٹے خدا کی تیاری دیکھ رہی ہے, خوش بھی ہو رہی ہے کہ اب ہمیں نعوذ باللہ اب ہمیں آسمانی خدا کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے, ہم جہاں چاہیں گے اپنے ساتھ اپنے خدا کو لے جائیں گے, جس کو جو ضرورت ہوگی یہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا. پھر ساتھ ہی اندر یہ خوشی بھی ہوگی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے احکامات بھی نہیں ماننا پڑیں گے, ورنہ وہ تو کہتے تھے کہ اللہ نے کہا یہ کرو, یہ نہ کرو, اس سے بچو, یہ نہ کرو, یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. بہرحال بچڑا تیار ہو گیا. اسٹیپ 1 کمپلیٹڈ سکسیسفلی ان کے اپنے طور پہ. اگلا عمل اعلان. کیا بھائی کل کے دن نیشنل لیول پہ خوشی منائی جائے گی. کل عید ڈے, اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں ہماری عید ہے, کل ہم سب مل کر خوشیاں منائیں گے. خوشیاں منائیں گے کیوں بھائی؟ اپنے اس نئے خدا کی پوجا کریں گے, نیا خدا ہے, پوجا کریں گے. تو اب اگلا منظر کیا ہے؟ یعنی جیسے ہم لوگ دیگر اقوام اپنی عیدوں کی تیاری کرتے ہیں, بنی اسرائیل میں ڈنکے بج رہے ہیں, نقارے بج رہے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کو چھوڑ کر, کچھ اہل ایمان کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں اگلے دن آنے والے میلے کی تیاریاں نہ ہو رہی ہوں. سو منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ علیہ السلام اس وادی کے پہاڑ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے, وہاں ان پر توریت نازل ہو رہی ہے. نیچے کیا ہے؟ اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو بھلا کر, اور کون موسیٰ علیہ السلام؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ابھی کل اس بنی اسرائیل کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا. فرعون والا واقعہ آپ کو یاد ہے. آج وہی بنی اسرائیل اسی خدا سے منہ پھیر کر ایک گائے کے بچڑے کی پوجا کر رہی ہے.